أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج میں اپنے بہنوں بھائیوں کے سامنے 4 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ویڈیو میں نے ایک اور زاویے سے اللہ تعالیٰ کی ان آیات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ کو کسی طرح یہ میں واضح کر سکوں. خدا تعالیٰ میری مدد کرے تو آپ کے دلوں کو تب پہنچ سکتی ہے کہ یہ آیتیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے لگا ہوں، اگر کوئی سچے دل سے دیکھے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے رسولوں کے لیے نہ ہوں. بعض دفعہ ترجموں میں کچھ لگتا ہے، کچھ ترجمہ کرنے کا انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کا جو پہلے سے نظریہ پہلے موجود ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس میں تھوڑا سا داخل ہو جاتا ہے، سیپ ان جیسے کہتے ہیں نا، تھوڑا سا سیپ ان ہو جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو متروک کر دیا، چھوڑ دیا ہوا ہے، جیسے چھوڑا ہوا مہجور، ہجرت کرنا، جیسے اس کے پاس سے پرے چلے گئے. ترجمہ میں اگرچہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے یہ مستقبل کی بات ہے، میسنجر ویل سے، یا ویل اور جیسے رسول کہے گا جیسے یہاں لگا ہے، جو یہ دھوکہ دے سکتا ہے آدمی کو کہ شاید اس کا مطلب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو شاید وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یہ رسول کہیں گا، تو کہے گا جو کہہ دیا ہم نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں کہے گا والی قطعاً کوئی بات نہیں تھی. وہ ایسے ہے وقال رسول، اور رسول نے کہا، جس طرح بہت ساری اللہ تعالیٰ کی اور آیتوں میں لفظ کالا جہاں استعمال ہوتا ہے تو وہاں کہا کی بات ہے. کل کہا، 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1000 سال پہلے کہا، یا 100 سال پہلے کہا ہے. مگر جیسے ساری حدیثوں کے جب ریفرنس ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر اس سے پہلے عربی میں یہ کہتے ہیں کالا رسول اللہ ہے. کسی نے کہا وقالا ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ نے کہا، تو کالا کا مطلب کہا تھا، خالی کہ کہا. میں آپ کے بھائیوں کے سامنے آج یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا، میں مجبور ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سورۃ الفرقان جو کہ 25ویں سورت ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر یہاں پر 31 لکھا ہوا ہے، اکثر قرآنوں میں اس کا نمبر 30 ہے. اس میں خدا تعالیٰ نے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک رسول کی بات کی ہے جس نے کہا، اور یہ واقعہ ہو سکتا ہے 1000 دفعہ ہوا ہو، لیکن ایک رسول نے جب کہا اے میرے رب، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، اس سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو توفیق دے اس کو سمجھنے کی، یا کم سے کم آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آیت لگنا ناممکن ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اگر یہ بات وہاں اللہ تعالیٰ کو کہیں تو اس میں 2 باتیں بڑی غلط ہوں گی. ایک تو بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات تک انہوں نے اپنی قوم کو قرآن کو مہجور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا. ان کی قوم نے ابھی تو قرآن کو پکڑا ہی نہیں، قرآن کیونکہ کتابی صورت میں ان کے پاس تھا ہی نہیں. لیکن اکثر لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے انہوں نے تو قرآن کو مہجور نہیں کیا ہوا تھا، یہ تو پکی بات ہے.
یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شاید 100 سال 200 سال 300 سال بعد ہوا ہوگا. پھر بھی خدا تعالیٰ نے جو بات یہ کہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ کہنے کہ کسی طرح بھی حق میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک تو وہ اسی قوم کے شفیع کے طور پر وہاں کھڑے ہیں. کیا آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ جو ہمارے شفیع کے طور پر وہاں پر موجود ہیں اور ہمیں بچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میری قوم ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بخش دیں، یہ اس قوم نے نا قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ایک اور اس سے بھی زیادہ زوردار، لیکن وہ عقل سے ہے، وہ دل اگر کھول کے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے بعد کے واقعات اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کیا ضرورت ہوگی، کس طرح ممکن ہوگا. اور یہ تو فرشتوں کے اور اس وقت جو وہاں موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو لوگ بھی، وہ ان کے لیے یہ مذکا خیز بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو گئے، آپ کے فوت ہونے کے 100 سال 200 سال بعد اگر تیری قوم نے چھوڑ بھی دیا تھا تو آپ کو کیسے پتا ہے اس بات کا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتانا تھا، آپ بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں. میرے بہنوں بھائیوں، پھر یہ قرآن کی آیت چونکہ ہے، یہ سچ ہے. یہ آیت پھر کس طرح کس وقت یہ کس رسول نے کہا ہوگا؟ یہ رسول لازماً کوئی اور رسول ہے. ذرا تفہیم کرنے کی کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہہ سکتے شفیع ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہ ان کی زندگی کے بعد جو واقعہ ہوا اس کا خدا کے سامنے بطور گواہی دینا ان کی شان کے خلاف ہے. جو رسول یہ بات کہیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کافی عرصہ بعد آئے ہوں گے، ایک بات. اور ایک بات یہ بھی کہ وہ قرآن کو ماننے والی قوم کے اندر سے ہوں گے. وہ تبھی اپنی قوم کہیں گے نا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے والی قوم لازمی وہ ہوگی جنہوں نے پہلے کبھی قرآن کو پکڑا بھی ہوا تھا. ان میں جو رسول نیا آیا ہوگا وہ کہے گا. یہ بات پھر بنتی ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں واقعی وہ رسول، جیسے آج کل کوئی رسول خدا تعالیٰ کے جو ہو، وہ دیکھے کہ میری حالت جو قوم کی ہے، وہ قرآن کی باتیں سنتی ہے، وہ تو مانتی نہیں اور اس پہ غور ہی نہیں کرتی، اور قرآن میں سے ہدایت لینے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہی، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ جی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ کر متروک کیا ہوا ہے. ایک بات یہ. دوسری آیت میں آپ کے سامنے ایک یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. غالباً میرے بہنوں بھائیوں کے دلوں میں اس کی یہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 102 اور اکثر قرآنوں میں ورس نمبر 101 ہے. 101 ورس نمبر آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے سامنے قرآن ہوگا. بعض قرآنوں میں یہ 102 ہے، بعض میں 101 ہوگی. آیت یہ کہتی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ. جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہوتی ہیں تم کس طرح ان کا انکار کر سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، ایک تو رسولہ اللہ تعالیٰ کا رسول، فیکم تمہارے درمیان میں موجود ہے. اس آیت کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک ایسا عالی شان حل بتا دیا تھا کہ رسول ہر ایک نسل جو انسانوں کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، جن کو کوئی رسول ہوں گے جو کہ زندہ موجود ان کے درمیانی تتلا علیکم تب کر سکتا ہے کوئی رسول. تتلا علیکم تلاوت کرنا جب وہ زندہ ہو. کتاب دینا جو کہ لوگ خود پڑھیں وہ ایک دوسری بات ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ایک کتاب ہمیں دے گئے، وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، انہوں نے ہمیں دے دی. یہ وہ اور رسولوں کی خدا تعالیٰ بات کر سکتا ہے. اب یہ ملاحظہ کریں کہ خدا تعالیٰ کی یہ آیت ہے اور یہ آپ کے دل اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ یہ آیت تو سچ ہے. اور اگر خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہ رسول تمہارے درمیان میں ہے. ترجمہ اس کا بہرحال صحیح لکھا ہوا ہے کہ his messenger is present among you، اور یہ تم میں اس کا رسول موجود ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دل میں یہ تصور کریں اور سوچیں کہ اگر یہ بات جیسے کہ بعض علماء لگا دیتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں اپنے عقیدہ
کو برقرار رکھنے کی خاطر کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ ان دنوں کی بات ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کا رسول تمہیں موجود ہے, اور جو صحابہ تھے نا اللہ تعالیٰ ان کو صرف کہہ رہے ہیں. اچھا اگر فرض کرو اس بات کو تم مجبوری میں تسلیم کر لو یا اس پہ غور کرنے کی بجائے کسی کی بات سنی ہوئی مان لو, تو آپ کے دلوں میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گویا کہ بیکار تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ کتابی شکل میں قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں, اکثر لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوا تھا. تو یہ فیکم رسولہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں لکھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہم اپنے اس غلط عقیدے کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا اس کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنے خدا تعالیٰ کو بے وقت یا نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کو تیار ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا رسول تمہارے درمیان میں ہے, اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی ہے, اس کے بعد تو کوئی اور رسول ہونا ہی نہیں. اس بات پہ غور کریں. خدا کی آیت کا یہ الفاظ وفیکم رسولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کیا قرآن پاک میں ہے اور کیا ابھی بھی یہ لاگو ہے؟ اگر یہ لاگو ہے تو اس میں وفیکم رسولہ لکھا ہوا ہے, تو اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے. تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اور کوئی رسول نہیں آنا تو پھر اس آیت کا اور خدا تعالیٰ کے وقار کا اور اس کی عظمت کا کیا بنا؟ جس کی آیت سے اس آیت کے وقار اور سچائی کا کیا بنا؟ پھر تو یہ آیت کا یہ حصہ جھوٹ ہو گیا, کیونکہ فیکم رسولہ تو نہیں ہے اس عقیدے کے مطابق. میرے حساب سے تو یقیناً ہے, کوئی نسل انسانی ایسی نہیں گزری, یہ میرا عقیدہ ہے, جب اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول انسانوں کی دسترس ریچ کے اندر جہاں پر وہ پہنچ سکیں, فون کے ذریعے ہی صحیح چلو, لیکن جو وہاں پر موجود ہو اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہوا, یہ علیحدہ بات ہے کہ اکثر انسانوں نے ماننا ہی نہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. خدا مگر یہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور تم نے دیکھ لیا اور مان لیا ہوا ہے, نہیں, وہ تو ہمیں بتا رہا ہے. اپنے دلوں سے خدا تعالیٰ کا فضل آپ کو شامل حال ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں. اپنے دلوں سے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سچ مانیں یا یہ مانیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی رسول نہیں آیا اور یہ آیت پھر سچ نہیں رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد. یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں آپ مان سکتے. اگر آپ یہ مانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تو پھر یہ ماننا آپ کو لازمی ہوگا کہ پھر یہ بات وفیکم رسولہ والی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بعد سے لے کے آج تک اور قیامت تک جیسے عقیدہ غلط جو عقیدہ ہے, پھر یہ آیت کم از کم عزت کے ساتھ بھی کہیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ فضول تھی, کہنا پڑے گا نا. لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے پروردگار کی عظمت کو ایسے نہ حملہ کریں. میرے خدا سچا اور باوقار اور عظیم اور عقل مند ہے اور اپنی ایک ایک بات کی لاج بھی رکھنے والا ہے. اس کے رسول فیکم تھے اور ہیں, اور شاید سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ, ہو سکتا ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے تو ہمارا اس لیے نہیں ہے, ہم نے ماننا ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آیت کے مطابق ہیں. چلیں پتہ نہ پتے کی بات ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. اس آیت کے مطابق خدا کہہ رہا ہے کہ تم پر جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں, جو پڑھتا ہے, ضروری نہیں ہر ایک رسول ہو, لیکن یہ کہ ایک کوئی نہ کوئی رسول اللہ کا تمہارے پاس موجود ہے تو تم کس طرح انکار کر سکتے ہو. اس آیت پہ غور کریں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد والے رسولوں کا تمہارے درمیان میں موجود ہونے کا ایسا بین اور ٹھوس ثبوت ہے. دیکھیں کس قدر بے ادبی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا یہ آیت تھوڑی سی بس ایسے ہی ہے جیسے
وہ ایسے ہی ویسے کے اندر نہ جائیں، اپنے دلوں کو کہیں کہ نہیں نہیں خدا کی آیت ضرور سچ ہے۔ عقیدہ ہمارا تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں سے نہیں کوئی رسول نہیں آ سکتا، یہ تو بعد میں بنی ہے بات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خاتم النبیین کی آیت کا یہ مطلب تھا، جو کہ خدا تعالیٰ کا یہ عاجز وکیل خود اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آپ کو دعوے سے یقین سے بتا رہا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود پرسنلی مجھے بتایا کہ نہیں ایسے نہیں تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اور نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو نبیوں کا لوگوں کو نہیں پتا وہ کنفرم کر دے گا کہ ہاں جیسے یا علیہ السلام بھی نبی تھے، اس سے پہلے ان کو عربوں کو نہیں پتا۔ یہ جو کنفرم کرنے والا ہے کا کام ہے، سے خالی خاتم النبیین کا یہ مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال لیکن اس میں اگر آپ نہ بھی جائیں تو آپ پھر اس آیت کا کوئی حل نکالیں کہ خدا جو کہہ رہا ہے وفیکم رسول ہو، اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں ہے، تو یہ آیت اگر یہ فیکم رسول ہو والی، اول تو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات نہیں رہی بات، کیونکہ تو آپ کا عقیدہ جس طرح ہے کہ رسول کوئی آیا ہی نہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آیا ہی نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے اب تک کبھی کوئی رسول فیکم ہوا ہی نہیں، پھر اس کا مطلب ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک میں اور آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے، صرف آپ سوچیں، خدا تعالیٰ خود رہنمائی کرنا ہے اور ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا آپ ہی کام ہے۔ دیکھیں یہاں بھی کہہ دیا اس نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکڑ دے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے یا اللہ تعالیٰ کو کی بات کو عزت دے، من یاتسم کا زور سے پکڑنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو آپ نے فزیکلی تو نہیں نا پکڑنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو مضبوطی کے ساتھ کہو کہ نہیں یہ اللہ کی آیت ضرور سچ ہے، یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ من یاتسم باللہ ہے مضبوطی سے پکڑنا، مطلب خدا تعالیٰ کی بات کو قوت کے ساتھ یہ رکھنا کہ نہیں نہیں اللہ کی بات ضرور سچ ہے۔ فیکم رسولہ کہا دیا میرے اللہ نے، پھر فیکم رسولہ ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جی ہمیں نہیں پتا لگا، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں میرے مروردگار، لیکن آپ کی بات کو میں مضبوطی سے پکڑ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے فیکم رسولہ ہے تو فیکم رسولہ پر ضرور ہے۔ اس طرح آپ کو خدا تعالیٰ آپ رہنمائی فرمائیں گے، کیونکہ یہ ساتھ آگے کہہ رہی ہے فقط ہدی الی صراط مستقیم، خدا تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ خود صراط مستقیم کی طرف ہدایت آپ کو دیتے ہیں، اور ہر کسی کو وہ دیتے ہیں جو کوئی لینے کے لیے تیار ہو۔ وہ من یاتسم باللہ کر لو، اللہ کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آیت خدا کی یہ ہے، وہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، اس کو پلیز بھاگنے نہ دینا، آپ نے اس سے ادھر ادھر نہ ہونا کہ اس کو چھوڑو پرے نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، سورۃ المومن چیپٹر 40 آیت نمبر یہاں 52 ہے، اکثر قرآن میں اس کا نمبر 51 ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ فرمان دیکھیے، انا یقیناً ہم لننصرو مدد کریں گے، لننصرو مدد کرتے ہیں یا کریں گے یا کیا کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ان رسولوں پر ایمان ہے، والذین آمنوا یہاں ان پر تو نہیں، والذین آمنوا وہ جو رسول جو مانتے ہیں بات اللہ کی بات مانتے ہیں، اور رسولوں کی بات یہاں ہے تو صحیح مطلب، لیکن یہاں پر واضح اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ رسول کو ہی ماننا، مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں رسول کو ماننا ہی ہے یہاں، لیکن آیت کے الفاظ پہ آپ رکھیں، خدا کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں اور کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ان کو مانیں گے، اس دنیا کی زندگی میں اور قیامت والے دن، یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہیاں کھڑی ہوں گی، میدان حشر کی بات ہو رہی ہے یہاں، چونکہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ مدد کرے گا کی بات ہے نا، قرآن پاک ہم آج پڑھ رہے ہیں، ابھی میدان حشر نہیں نہ آیا، تو یہ ننصرو پھر فیوچر ٹینس میں استعمال ہوگا نا، ننصرو اگر یوم یقوم الاشہاد پہ بھی لگتا ہے تو پھر یہ فیوچر ٹینس ہوا نا، اور حیات دنیا میں بھی پھر یہ ننصرو ورب تو ایک ہی استعمال ہوا ہے، تو وہ فیوچر ٹینس ہے، زندگی دنیا کی زندگی میں بھی اور میدان حشر میں بھی ہم اپنے رسولوں کی جنوں کی مدد کریں گے، اور ان لوگوں کی جنہوں نے مانا، جنہوں نے جو ایمان لائے، چلو رسولوں پر یا ویسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے مان لو، لیکن میرا خیال ہے یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ کو اس زاویے سے یہ بات دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آیت کو وہ جو مضبوطی سے پکڑنے والی بات یہ ہے کہ خدا کی آیت کو تسلیم کر چکے کہ یہ سچ ہے اور اٹل ہے، اور بالکل خدا نہ اس سے بھاگے گا نہ مکرے گا،
نہ اس کو چھوڑے گا نہ اس کو اوائڈ کرے گا. یہ بات سچ ہے کہ انا لننصر رسول، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اب میرے بھائیوں ذرا غور یہ کرو اس بات پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک میں یہ بات معاشرے کو خدا تعالیٰ دے رہا ہے کہ پڑھو، یہ بات پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ ان کی زندگی میں قرآن پاک لوگوں کے بات میں نہیں تھا، چلو اس وقت بھی تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو مانتے تھے، اس کے صحابہ بھی، کہ ہم اپنے رسولوں کی جو ایک سے زیادہ ہیں، ایک تو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، ان کی مدد کروں گا اس دنیا کی زندگی میں. تو یہ دوسرا یہاں پر، کیونکہ جمع رسول نہ کرنے کے لیے کم از کم 2 سے زیادہ ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ رسول ہونے چاہیے نا. حیات دنیا میں میں مدد کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک میرے پروردگار کے اس آیت کو آپ تحقیر سے نہیں کر رہے اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ آیت تو فضول تھی. اس اللہ میاں کا مطلب ایک ہی رسول تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور ہمارے نظریے، اس گندے غلط نظریے کے ساتھ آنا ہی کوئی نہیں. اگر آنا ہی نہیں تھا تو خدا تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسولوں کی اس دنیا کی زندگی میں مدد کروں گا؟ اس دنیا کی زندگی میں تو اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کو پہلے تو قرآن میں لکھنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، کوئی رسول آنا ہی نہیں. تو یہ رسولوں والی بات تو اللہ میاں نکال دیتے، کم سے کم خالی یہ کہہ دیتے کہ انا لننصر الذین آمنوا، کیونکہ جو اگر رسول کوئی ہے ہی نہیں آنا تو حیات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس پہ غور کریں. اس عقیدے کی غلطی کی وجہ سے جو کہ رسولوں کے آنے کا راستہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، اس آیت کی کیسی ہتک اور توہین ہو رہی ہے. یا تو یہ پڑھنا پڑے گا کہ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس کا یہ حصہ جو ہے ننصر رسولنا والا یہ غلط ہو گیا، یا نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایسی مذاق میں، اسے پتا تھا کوئی رسول میں نے بھیجنا ہی نہیں، چلو یہ ایسے دیکھتے رہیں گے کس کی مدد میں کرتا ہوں، کوئی نہیں میں نے کرنی کسی کی. کم از کم رسول تو کسی کی مدد نہیں کرنی، کوئی رسول ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو مضبوطی سے پکڑا اور یہ سمجھا کہ نہیں خدا کی آیت ضرور سچ ہے، تو پھر میرے بھائیوں بہنوں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کم از کم 2 میری جو اب تک سمجھ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے فہم اور عرفان ہے اس کے حساب سے ہزاروں رسول جو اللہ تعالیٰ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نبی کے بعد اس دنیا میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ ان کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے، اور ان لوگوں کی مدد کا جو ان رسولوں کو جو ان کی زندگیوں میں آئے ہوں گے ان کو مانیں گا. یہ کسی طرح بھی ایک رسول پر رسول نام لفظ نہیں لگ سکتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگ سکتا کسی طرح بھی. قرآن میں ہدایت ہے، ہدایت دیکھیں قرآن میں ہے. خدا تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اگر صرف ان تک ہی محدود ہوتی یہ بات تو خالی ان کو ہی کہہ لیتے. جب بھی کوئی آیت، حتیٰ کہ کوئی بھی آیت خدا تعالیٰ قرآن پاک میں رکھتے ہیں تو وہ باقی کے لوگ جو آئندہ نسلوں میں آنے ہیں ان سب کے لیے ہدایت ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ زندہ آیت ہے. زندہ آیت ہے چونکہ، لہٰذا اس میں جو رسول اللہ کا ذکر ہے وہ رسول بھی ضرور اس دنیا کی زندگی میں ہوں گے 2 سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ایک بات آپ اپنے طور پہ غور کریں، خدا تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. یہ بات سورۃ المومن کی یہ چیپٹر نمبر 23، جہاں میں جب چیپٹر لکھتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورت نمبر، جو سورت نمبر کو چیپٹر لکھ دیتے ہیں، اور ورس نمبر جہاں پر جو 52 لکھا ہوا ہے اکثر قرآنوں میں 51 ہوگا. میرے بھائیوں ملاحظہ کرو، اس آیت کا بھی میں آج صرف وہ زاویہ اور وہ رنگ آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جو یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الرسل، اے وہ لوگو جو رسول ہو جمع کی صورت میں، ایک سے زیادہ والے، ایک سے زیادہ لوگوں رسولوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں. اے وہ تمام لوگوں جو قرآن پاک میں سے ہدایت لے رہے ہو، گویا مسلمانوں کی قوم کے اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد قرآن پڑھنے والوں کو خدا تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والوں میں سے وہ لوگوں، یا ایھا ہے وہ لوگوں، الرسل جو کہ رسول ہو. تو یہ لوگ
جو جمع کے سیغے میں یا ایوہا کہا نا ہے وہ لوگوں جو بھی رسول ہوں گے، کلو من الطیبات، طیب چیزوں میں سے کھایا کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح عمل کیا کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو ہر کام میں جانتا ہوں۔ یہ بات بھی علماء اپنے اسی ختم نبوت والے عقیدے کو بچانے کی خاطر بعض اوقات تھوڑا ادھر ادھر کر لیتے ہیں، یا اپنی طرف سے وہ نیکی کرتے ہوں گے اپنے خیال میں، لیکن خدا کی آیت کو تبدیل کرنا بھی، اس کا فہم تبدیل کرنا بھی میرے نزدیک بہت بڑی گمراہی کا موجب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر ایک مومن جو یہ سن رہا ہے اپنے دل میں سوچو، کیا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ کہنے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ایک ایسی تنبیہ ہے جو اچھی نہیں ہے اپنی نیچر میں؟ تنبیہ تو یہ کئی رسولوں کو ہے ویسے، ایک سے زیادہ کو، لیکن فرض کرو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہی جا رہی ہے اونلی، اور اس کے بعد کسی کو نہیں کہنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسلٹ کرنی تھی، بتا کے پبلک کو ان کے کار میں کل ہی کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ طیب چیزوں میں سے کھایا کرو یا اور عمل صالح کیا کرو، یار کیوں نہیں کرتے تم؟ لیکن خدا تعالیٰ کو یہ نصیحت قرآن میں کیوں لکھنی پڑی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بے شمار یا ایوہا، اے وہ لوگوں رسول ہوں گے، اور وہ ایسے رسول ہوں گے جو اس قرآن سے ہدایت پانے والے ہوں گے۔ رسول بھی ہیں اور قرآن سے ہدایت پانے والے بھی۔ کب آئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہی ممکن ہے نا، ان کی زندگی میں تو نہیں ہونا مطلب، ان کی زندگی سے پہلوں کو یہ بات کہی نہیں جا سکتی، کیونکہ قرآن ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کہنے کا خدا کو باوقار، معزز، عزت والا، سمجھ والا، حکیم، علیم آپ منہ سے کہے جا رہے ہیں، لیکن اس کو ایسی آیتوں کے لکھنے کا الزام بھی دے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے اسے سینس ہی نہیں ہے۔ منہ سے یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو بڑی عزت کرتے ہیں، یہ پاک ذات خاک کہہ رہے ہیں آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے فضول امکانہ بلا وجہ آیتیں کئی لکھ دی ہیں، جیسے دیکھو جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنا ہی نہیں۔ آپ یہ کیوں نہ کریں کہ اپنا نظریہ ختم نبوت جو ہے اس کو ذرا چیک کریں واپس کہ وہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ اگر یہ آیت زندہ موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے عمل کر رہی ہے تو ضرور کچھ ایسے رسول قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے والوں میں سے ہونے چاہیے جن کو یہ کہنا بھی واجب ہو اور اس کی واقعی ضرورت، خدا تعالیٰ کو ضرورت حقہ کا پتہ ہو کہ طیب چیزوں کے بغیر بھی کچھ کھانے کا خطرہ ہو جن سے، اور جن سے یہ خطرہ ہو کہ وہ عمل صالحہ نہیں کر رہے۔ عمل صالحہ جو ہے ان کو صرف عمل صالحہ کرنے چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اسی لیے آیت دی ہے نا۔ میرے بہنوں بھائیوں، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنی ان کتابوں میں، اپنے اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے نظریہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کا جو راستہ اپنے بند کیا ہوا ہے، دیکھیں آپ خدا تعالیٰ کی کیسی کیسی آیات کو، کن کن آیات کو نہ صرف کہ وہ فضول قرار دے رہا ہے، وہ نظریہ جو ہے ختم نبوت والا، ختم رسالت بھی بیچ میں شامل ہو گئی اس کے، کم از کم یہ تو دلوں پہ کر لیں بھائی کہ ختم رسالت کا حصہ توڑ دیں کم از کم، کیونکہ خدا نے لفظ رسول استعمال کیا اس میں بھی رسولنا جمع کا سیغہ ہے رسول۔ اس میں خدا تعالیٰ نے ایک رسول کی بات کی ہے، اور مگر یہ کہا ہے کہ تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ ہر زمانے میں ہر وقت جو لوگ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، قرآن زندہ کتاب ہے، آپ سب تسلیم کرتے ہیں، اس کے اندر ایک رسول ان میں موجود ہونے کی بات، اس کو جھٹلانے کی بجائے اپنے اس عقیدے پہ غور کریں جو دماغوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کرے آپ کو سمجھ آئے اور میں سمجھا سکا ہوں۔ یہ ساری جو بات آپ کے سامنے ہے، یہ وہ رسول صرف کہہ سکتا ہے، قال رسول یا ربی، جو اس دنیا میں جب آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ اپنی قوم کو سمجھایا، قرآن کی آیات پڑھی تو کہ کوئی قرآن کی بات سننے کو تیار نہیں۔ جیسے اب میں اپنے دل میں خدا تعالیٰ سے کئی دفعہ یہ گلہ کر چکا ہوں، ایک مضمون بھی میں نے لکھا ہوا ہے اسی ویب سائٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ میری قوم تو قرآن کی باتوں کو پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہو رہی۔
یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن پاک کی یہ بات نہ جانتے تھے اپنی زندگی میں، یہ بات کہ قرآن کو مہجور کر دیا میری قوم نے، اور وہاں پر خدا تعالیٰ کے سامنے خدا کو یہ بات بتانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور وقار اور ان کے ڈیوٹی کے خلاف ہے، اور خدا تعالیٰ کی ڈسگریس ہوگی اگر جو بندہ یہاں زندہ ہی نہیں تھا، رسول خدا کے سامنے جا کے یہ کہے کہ یہ میری قوم تھی انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ اور رسول ہیں خدا تعالیٰ کے پاس جو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں بھائیوں پر اپنے فضل اور رحمت نازل فرمائے. خدا تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، مجھ پہ بھی رحم کرے. خدا تعالیٰ سارے کے گھروں میں امن اور سکون رکھے. خدا تعالیٰ سب کو ترقیاں دے اور زندگی میں ان سمجھنے کا شعور عطا کرے، اور جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.